الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بات چل رہی تھی ضعیف حدیثوں کی جو قرآن کی فضیلت کے متعلق وارد ہیں، ان میں سے کچھ حدیثیں مزید سنیں تاکہ اندازہ ہو کہ کیسی کیسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے. مرفوع روایت کا مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور موقوف روایت جو کہتے ہیں جو صحابی پہ جا کے ختم ہو جائے، یعنی حضرت حذیفہ نے فرمایا یا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، تو یہ سب کیا ہے، موقوف روایت ہوتی ہے. اور جب سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے تو مرفوع روایت ہوتی ہے. لیکن مرفوع یا موقوف کا مطلب نہیں کہ وہ ہر حال میں صحیح ہو. وہ اگر صحیح سند سے پہنچتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو صحیح روایت ہوتی ہے، اور اگر صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اقرؤوا القرآن بدخول العرب واصواتها وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شانهم. کہ قرآن کو عربوں کی طرز پر اور ان کی آواز پہ پڑھو، اور خبردار اہل کتاب اور اہل فسق کی طرز پر قرآن نہ پڑھنا، کیونکہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو گانے کی طرح اور رہبانیت اور نوحی کی طرح کی ترجیح کریں گے. ترجیح کرتے ہیں کرنے کو. تو فرمایا کہ قرآن کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کے دل میں فتنہ ہوگا، اور ان کے بھی دل میں فتنہ ہوگا جو انہیں پسند کریں گے اور ان کی حالت کو اچھا سمجھیں گے. لیکن یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے. اس میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو کہ لوگ گا گا کے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ گا گا کے پڑھنا کیا ہے، یہ بدعت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں گا گا کے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ ایک روایت جو صحیح ہے وہ یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ کسی کو آگے بڑھائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، نہیں کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا یا مطلب قرآن کا سب سے اچھا قاری ہوگا، اس لیے نہیں، بلکہ گا گا کے پڑھے گا، اس لیے لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے. جو قیامت کی نشانیوں نے بتایا ہے وہ روایت صحیح روایت ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ سب روایتیں جو ہے یہ جو بیان کی گئی ابھی یہ ضعیف روایت ہے، اور اس میں جو ہے یقیناً ڈرانے کے لیے اس طرح کی روایت آئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے کے لیے یا ترغیب دینے کے لیے بھی کوئی ضعیف روایت بیان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے درست نہیں ہے. اس سے دین میں بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور ایسے ہی حضرت انس سے مرفوع روایت ہے کہ من جمع القرآن متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت، کہ جو قرآن کو جمع کرے گا یعنی پورا قرآن یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عقل سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا موت تک، یعنی اس کی عقل چلتی رہے گی. یہ بھی روایت کیا ہے، یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے. لیکن کیا حافظ لوگوں کی فضیلت میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے. ایسی ایک روایت ہے انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً ہے کہ عرضت علی اجور امتی حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورة من القرآن آیت اوتیها رجل ثم نسیها، کہ مجھ پر اپنی امتوں کی اجور یعنی ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ دیکھا کہ میں نے ایک تنکا ہے جس کو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میرے اوپر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا گناہ کچھ اور نہیں دیکھا کہ ایک قرآن کی سورت کی آیت جو کسی آدمی کو عطا کی گئی لیکن پھر وہ آدمی اسے بھلا دیا گیا، بھول گیا. تو اس میں گویا قرآن کو بھولنے کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. ترمذی نے اس کو روایت کیا، لیکن یہ سب جو ہے ضعیف روایت ہے. یہ ان تینوں روایتوں کو علامہ البانی ضعیف کہا ہے، اور ابو داؤد میں بھی ہے لیکن سب ضعیف روایت ہے. اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے
کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ عز وجل یوم القیامۃ اجرما، کہ جو بھی آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اس کو بھول جاتا ہو تو اس کی ملاقات قیامت کے دن اللہ کے اظہار میں ہوگی، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ یہ بھی روایت ابو داؤد کی ہے لیکن ضعیف روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوع روایت ہے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس کے پیٹ میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے، یعنی جس کے اندر سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے، وہ جو ہے ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ آدمی قرآن یاد کرے گا اتنا ہی فائدے میں رہے گا۔ ان سب معاملے میں تو صحیح حدیثیں آئی ہیں، لیکن یہ جو تصویر دی گئی ہے یہ تصویر حدیث میں نہیں موجود ہے، یعنی صحیح حدیث میں۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، دیکھیں بدعتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اس روایت سے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، بیان فرماتے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ قال الحال المرتحل، پڑاؤ ڈال کر کوچ کرنے والا۔ قال عمر حال المرتحل، تو اس آدمی پوچھا کہ پڑاؤ ڈال کر کوچ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ قال الذی یضرب من اول القرآن الی آخرہ، کہا کہ جو قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے اور جب جب پڑاؤ ڈالتا ہے کوچ کر دیتا ہے، ایک سورہ ختم ہوتی دوسری شروع کر دیتا ہے، ایک آیت ختم ہوتی دوسری شروع کر دیتا ہے۔ یہ روایت ضعیف الاسناد ہے، اس کو بھی ترمذی روایت کیا اور کہا کہ ھذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث ابن عباس، یہ غریب حدیث ہے۔ جو ہے غریب حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منفرد ہے راوی اس میں، جو ہے ابن عباس کی حدیث سے اور اس سند کے سوا اور کسی سند سے معلوم نہیں ہمیں، اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔ اور علامہ البانی نے بھی ضعیف الترمذی میں اس کو بیان کیا ہے کہ ضعیف ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ جب آدمی ختم قرآن سے فارغ ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی 3 آیتیں پڑھے، اس لیے جو یہ فراغت سے یعنی قرآن پڑھ کے جو فارغ ہوا تو گویا اس نے پڑاؤ ڈالا، اور جب شروع کر دیا سورہ بقرہ تو گویا اس نے کوچ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ کام نہ کسی صحابی نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور نہ ائمہ میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا، لیکن عام طور پہ رواج آپ دیکھیں گے تراویح میں، اور جیسا کہ صاحب تحفۃ الاحوذی نقل کیا ہے کہ حرم میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو پتہ چلا کہ حرم میں کوئی کام ہو تو ضروری نہیں کہ سب کام صحیح ہوگا، حرم میں بھی بسا اوقات بدعتیں ہوتی ہیں یا ضعیف حدیثوں کی وجہ سے لوگ جو ہے کچھ ایسا کام کرنے لگتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہاں بھی حرم میں ایسا ہوتا تھا کہ جب قرآن ختم ہوا تو پھر سورہ بقرہ شروع کر کے 5 آیتیں پڑھتے تھے لوگ۔ ایسے ہی یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی عام طور ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ختم کیا تو پھر سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز کیا ہے، اس کا اہتمام بدعت ہے، اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ اللہ کے نبی ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ ہی جو ہے تابعین سے اس کا اہتمام یا پابندی کی جائے جو ہے تو لیکن ایسا عمل لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ضعیف روایتیں کیا ہیں، انسان کو بدعت کا عادی بنا دیتی ہے۔ تو اس سے انسان کو الرٹ رہنا چاہیے کہ جو حدیث کے نام پر اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ جو بھی کوئی آدمی کوئی بات بتا دے بس آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر لیا جائے، ان سے تحقیق ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی قابل اعتماد عالم کوئی بات بتاتا ہے تو اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ کہ بعض لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، اور حالانکہ قرآن پڑھنا قبروں کے پاس اللہ کے نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت میں دراصل کیا ہے، کچھ ضعیف روایتیں آئی ہوئی ہیں، اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے ایسا کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہ وکان له بعدد من فیہا حسنات، کہ جو آدمی قبرستان میں داخل ہو سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالی
ان کے لیے تخفیف پیدا کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے اگر وہ کسی عذاب میں یا کسی اس میں مبتلا ہیں، اور جو ہے اس میں جتنے لوگ رہیں گے ان سب کے برابر کو نیکی ملے گی، یعنی پڑھنے والے کو۔ تو لیکن کیا ہے، یہ بے اصل حدیث ہے، سنت کی کتابوں میں سے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ بھائی نے سلسلۃ الضعیفہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسی ایک روایت ہے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو۔ آپ دیکھیں جب کوئی مرنے لگتا ہے تو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ اس کے لیے یہی ضعیف روایت ہے، بلکہ منکر روایت ہے۔ ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا بھی گویا ثابت نہیں ہے۔ اب اگر لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، بدعت میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں کہا گیا کہ من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجره للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات، کہ جو آدمی قبرستان میں جائے اور 11 بار قل هو الله احد پڑھے، پھر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا وہاں مردے ہیں، ان سب مردوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بھی کیا ہے، باطل ہے، گڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اب انہی سب روایتوں کی وجہ سے کیا ہے، لوگ قبرستان میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور مردوں کو بخشتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت جو ہے صحیح روایت سے نہیں پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے صحابی نے روایت کیا ہے کہ کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره یقرؤون القرآن، کہ انصاریوں کا جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کے پاس جایا کرتے تھے، وہاں قرآن پڑھتے تھے۔ یہ بھی روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ما من مومن ولا مومنة يقرأ آية الكرسي ويجعل ثوابها لأهل القبور إلا لم يبقى على وجه الأرض قبر إلا أدخل الله فيه نورا ووسع قبره من المشرق إلى المغرب وآتاه الله بعدد كل ملك في السماوات 10 حسنات وكتب الله للقارئ ثواب 70 شهيدا۔ خوب جم کے بنایا ہے حدیث بنانے والے نے کہ جب کوئی مومن آدمی مرد یا مومنہ عورت آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب قبر والوں کو بخش دیتے ہیں، تو زمین پہ جتنی بھی قبر رہتی ہے ان سب میں اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بدعتی ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، جو ہے جتنی بھی قبر ہے سب میں اللہ کا نور داخل ہو جائے گا، اور قبر کو مشرق سے مغرب تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے فرشتے ہیں آسمان میں ان سب کی تعداد کے مطابق 10 نیکیاں دیتا ہے، یعنی ہر فرشتے کے مقابلے میں 10 نیکی ملتی ہے۔ اور قاری صاحب کو کیا فائدہ ملتا ہے، 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، بناوٹی ہے، جو ہے موضوع روایت جو کہتے ہیں۔ تو ایسی روایتیں بنا کے کیا ہوتا ہے، لوگ فضیلت میں اور لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے، ائمہ دین نے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا رواج ہو گیا کہ اب جو ہے کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ کہ لوگ جو ہے شب برات وغیرہ میں قرآن لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض علاقوں میں بہت بڑا رواج اٹھتا ہے اور بہت سارے لوگ لگتے ہیں۔ اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، جو ہے کلکتے میں رہتا تھا میں، تو 16 آنا قبرستان، بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں پر سب جیسے شب برات آتی سب قرآن لینے کے بیٹھ جاتے قبرستان پہ، اور کوئی آتا کہتا بھائی میرے باپ کے لیے پڑھ دو، تو میرے بھائی کے لیے پڑھ دو۔ تو پوچھتے تھے کتنے کے والی قرات پڑھانا ہے، 100 روپے والی کہ 5 روپے والی، جو ہے اس وقت 100 روپے 5 روپے بہت بڑی قیمت تھی۔ تو ایسے جو ہے ایک رواج ہوتا ہے، بلکہ بچے لوگ بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے اور پیسہ کما لیتے تھے اسی میں، اور بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو کہ لوگ آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں، شیطان نے ان کو اصل کام کرنے سے پھیرنے کے لیے ایسی بدعتوں میں لگا دیا، اور یہ بدعتیں کیسے ایسی ضعیف موضوع گڑھی ہوئی روایتیں سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور رواج جو ہے دین بن جاتا ہے، حالانکہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے لوگ اپنے آپ کو خود مصیبت پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔